میرے افسانے کا عنوان ہے حادثوں کے درمیان کی کہانی۔ کمرے کی ایک دیوار سے دوسری دیوار تک جانے کے لیے چند سیکنڈ درکار ہوتے ہیں، مگر وہ ایسا برسوں سے نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا کمرہ چھوٹا اور کاٹ کباڑ سے اٹا پڑا تھا۔ وہ سب چیزوں کو پھلانگنا چاہتا مگر جانتا تھا کہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ ناکامی کا احساس لیے مایوسی کی اس کے وجود میں خود روز جھاڑیوں کی طرح پھیل کر اس کے رگ و پے کو جکڑ لیتی۔ درد کی شدت سے وہ چیخنا چاہتا مگر سوکھے کانٹوں نے اس کے حلقوم کو برسوں سے کسی سود خور کی طرح جکڑ رکھا تھا۔ ان تمام جکڑ بندیوں میں صرف ایک ہی عمل ایسا تھا جو اپنے آزاد ہونے کا احساس دلاتا رہتا تھا، وہ سوچتا بہت تھا۔ جب خیال کی کوئی روح اس کے وجود میں پنپنے لگتی تو وہ خود بھی کوششوں کے باوجود اسے روک نہ پاتا، اور ایسا اس کے ساتھ اکثر ہو جایا کرتا۔ ادھورے وجود کے ساتھ بستر پہ لیٹے اور چھت کو تکتے ہوئے اس کا دھیان کمرے کی باہر کی فضا کی طرف چلا جاتا تو وہ وہیں اٹک جاتا۔ سنائی دینے والی آوازوں کی بازگشت میں تصویریں وجود پانے لگتی۔ یہ تصویریں ان آنکھوں دیکھی شہادتوں کا نتیجہ ہوتی جو کبھی کبھار پلنگ کے دروازے کے قریب سرکا دینے کی وجہ سے اس کے دماغ میں نقش ہو جایا کرتی تھی۔ وہ سوچنے لگتا، کمرے کے باہر مولوی صاحب کی پاٹدار آواز آ رہی ہے، میرے دونوں بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہوں گے۔ کاؤچ کے درمیان میں مولوی صاحب ایک جانب میری بیٹی اور دوسری جانب میرا بیٹا بیٹھا ہوگا۔ بیٹی اگلے 2 برس میں وہ اتنی ہی بڑی ہو جائے گی جتنی بڑی لڑکی کی شادی پر نظریاتی کونسل کا چیئرمین زور دیتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مولوی صاحب کا ایک ہاتھ اس وقت میری بیٹی کی ران پر ہوگا اور وہ اسے یوں تھپک رہے ہوں گے جیسے ذاکر علی خان کا بایاں ہاتھ طبلے پر دھیرے دھیرے تال دیتا ہے۔ لیکن ذاکر علی خان کا دایاں ہاتھ بڑے طبلے پر بھی تو متواتر چلتا ہے، مگر یہاں مولوی صاحب کا دایاں ہاتھ میرے بیٹے کی ران پر نہیں چلتا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مولوی ہومو سیکشول نہیں ہے، ورنہ مساجد کے حجروں میں آئے دن ہونے والے واقعات کی طرح میرے بیٹے کا بھی شکار کرتا اور میں دیکھتا رہ جاتا، کیونکہ یہ سب ہونے سے روکنے کے لیے مجھے کمرے کی دوسری دیوار تک جانا پڑے گا اور میں ایسا نہیں کر پاتا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ مولوی بدل لو، مگر وہ بولی کہ اول تو اتنے کم پیسوں میں دوسرا مولوی آئے گا نہیں۔ میری بیوی اتنا کہہ کر رک گئی تھی۔ دوسری بات کیا تھی میں نہیں جان سکا، مگر یہ جان گیا تھا کہ سستے میں معصوم بیٹی کی ران پر تواتر سے طبلے کی تال کو گوارا کرنا پڑے گا، مگر میں ڈرتا ہوں کہ دھیمی تال اگر جاز میوزک والے ردم میں تبدیل ہو گئی تب کیا ہوگا۔ میں نے اپنی بیوی سے ایک بار طبلے والی بات کہی تو اس نے پھر اسی انداز میں کہا کہ اول تو اسلام میں طبلہ حرام ہے، اس لیے مولوی طبلہ نہیں بلکہ دف بجا رہے ہوں گے۔ وہ اس سے آگے کچھ اور کہنا چاہتی تھی مگر بھول گئی۔ میں نے سوچا کہ اس سے پوچھوں کہ وہ ہمیشہ دوسری بات کہنا کیوں بھول جاتی ہے، مگر میں اس سے یہ سوال نہ کر سکا۔ گھر کے اچھے اور برے سارے فیصلے اب وہی کرتی ہے۔ میں چپ ہو جاتا ہوں اور گھڑی کی سمت دیکھنے لگتا ہوں، جس کے مطابق ظہر کی اذان ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی ہیں۔ تب تک مولوی صاحب میرے بیٹے سے چوتھے کلمے کو بار بار سنیں گے اور پھر اس میں کئی غلطیاں پکڑ کر اس سے کل دوبارہ سنانے کا حکم جاری کریں گے۔ میں یہ تماشا روز دیکھتا ہوں، بلکہ دیکھنے سے زیادہ سنتا ہوں، اور سوچتا ہوں کہ اس سے کم عمری میں میری بہن کے بچوں نے قرآن ختم کر لیا تھا، مگر میرے بچے اتنے نالائق کیسے رہ گئے کہ وہ اب تک مکمل نہیں کر پا رہے۔ مجھے پھر ایک خیال آتا کہ شاید مولوی ان 2 بچوں سے حاصل ہونے والی فیس چھوڑنا نہیں چاہتا ہوگا، مگر پھر ایک خیال مجھے پریشان کر دیتا ہے اور میں دہل کر رہ جاتا ہوں، جس میں لڑکی سے عورت بننے کی عمر مولوی اور میری بیٹی کا مثلث بنتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس مثلث کو دائرے میں تبدیل کر دوں، لیکن پھر ڈر جاتا ہوں کہ دائرہ تو میری بیٹی کی بھی نفی کر دے گا۔ اتنا سوچ کر اس کا سر دکھنے لگا۔ کچھ نہ کچھ پانے کی بے بسی اس کے وجود میں ہیجان برپا کر دیتی، مگر اسی بے بسی نے خون کو منجمد بھی کر رکھا تھا۔ برسوں کا دوران یہ پلک جھپکتے گزر جاتا اور وہ کسی اور دن کی طوالت میں بیدار ہوتا۔ میں برسوں کے بعد اب تک کمرے کی ایک دیوار سے دوسری دیوار تک نہیں جا سکا ہوں۔ کمرے کی دوسری طرف کا منظر اب بدل چکا ہے۔ مولوی کی المناک موت ہو چکی ہے۔ دوسرے فرقے کے لوگوں نے مسجد پر قبضہ کرنے کی غرض سے حملہ کیا تھا، مولوی اس میں مارا گیا۔ مولوی تو دوسرا آ گیا، مگر میری بیوی نے اس کو گوارا نہ کیا۔ بچوں نے محلے کے ایک گھر میں قرآن پڑھنے جانا شروع کر دیا اور پھر دھیرے دھیرے اس گھر کے اثرات میں ہمارے گھر میں بھی نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ ہی ماہ بعد میرا بیٹا پہلے 6 روزہ چلے پر گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا تم نے اسے اجازت دی تھی؟ تو وہ بولی کہ بی خالہ کہتی ہیں کہ خدا کی راہ میں جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔
پھر میں سوچتا ہوں کہ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک جانے کی سہولت نہ ہونے کا میں خدا سے سوال کروں، جو کسی اجازت سے مشروط ہونے کے باوجود بھی وقوع پذیر نہیں ہو پاتا؟ مگر میں خود کو سوال کرنے کی سہولت سے بھی عاری محسوس کرتا ہوں۔ آج دوپہر کو کھانے پر بیوی نے مجھے بتایا کہ اس نے بریانی ہانڈی کے بجائے کڑاہی میں بنائی ہے۔ بھلا 2 لوگوں کے لیے ہانڈی کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے پوچھا کیا کڑائی میں بھی بریانی بنائی جا سکتی ہے؟ وہ بولی کہ دونوں ہی برتن ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تب مجھے خیال آیا کہ میں اس سے کہوں کہ پھر تو دف اور طبلے میں بھی کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، مگر میں سوچتا ہوں کہ اتنی پرانی بات کو دہرانے کا کیا فائدہ، اب تو مولوی بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور پھر میری بیوی اب ایک اور مسئلے سے دوچار ہو گئی ہے۔ اب وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے دوسری بات سے شروع ہوتی ہے، اور جب پوری کر کے پہلی بات کی طرف جاتی ہے تو وہ اسے بھول چکی ہوتی ہے۔ میں اس سے ہذرائے مذاق کہتا ہوں کہ تم پہلی بات کو پہلے کیا کرو، تو وہ بھی اسی لہجے میں کہتی ہے کہ کچھ افسانے فلیش بیک میں کہانی سناتے ہیں۔ میں اس کی طرف حیرت سے دیکھتا ہوں اور پھر سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ یہ سب باتیں اسے کون بتاتا ہے۔ کردار کی اس زندگی میں وجود کے ادھورے پن کے سوا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ جیسے تیسے گزر رہی تھی، بس ایک ہی چیز تھی جو اسے دہلائے رکھتی تھی، دروازے کی غیر معمولی دستک۔ آوازوں کی اس بازگشت کو وہ اپنے کانوں میں محسوس کرتا تھا۔ یہی ایک ایسا خوف تھا جس کے آگے بند باندھنا اس کے بس میں نہیں تھا، مگر اس کے اپنے بس میں سوچوں کی بے انت آوازوں کے سوا تھا ہی کیا۔ ایک دیوار سے دوسری دیوار کا سفر اب بھی رکا ہوا ہے، لیکن میرا جسم زوال کی طرف مسلسل مگر دھیرے دھیرے سفر کر رہا ہے۔ اب سین کی دوسری طرف سے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، سب آوازیں وقت کے کسی اندھے کنویں میں اتر گئی ہیں۔ میری بیٹی نے اپنی ماں کا حکم مانتے ہوئے ایک ایسے شخص سے شادی کر لی ہے جو پہلے ہی 2 بیویوں کا شوہر ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا تھا کہ تم اپنی بیٹی پر ظلم کر رہی ہو، تب اس نے جواب دیا کہ ایک معمولی ٹیچر کی نوکری کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ بیٹا تو سہارا نہیں بن سکا، البتہ ایک کھاتا پیتا داماد تو سہارا بن سکتا ہے۔ تب میرے دھیان کی رو بیٹے کی طرف چلی گئی، جو اپنے زندہ ہونے کا پیغام کبھی کبھی بذریعہ SMS ماں کے نام بھیج دیتا ہے، جس میں وہ اپنے اصلی نام کی جگہ ابو شہابی کی کنیت استعمال کرتا ہے۔ نرم گدوں سے غاروں کی کھردری زمین کا سفر اس نے کیسے طے کیا، میں بھی نہیں جان سکا۔ کاش میں ایک دیوار سے دوسری دیوار تک کا فاصلہ طے کر پاتا اور اسے صحیح راستے پر چلنا سکھاتا۔ ایک بار میں نے غصے میں اپنی بیوی سے شکایتاً کہا کہ اگر میں اس قابل نہیں تھا کہ باہر نکل کر دیکھتا کہ کیا ہو رہا ہے، تو کم از کم تم ہی یہ فریضہ انجام دے لیا کرتی۔ تب اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور بولی، مانا کہ تم نے مجھے بے جا پابندیوں میں نہیں جکڑا اور میں نوکری کے لیے گھر سے باہر قدم نکال پائی، لیکن قدامت پرستی کا جال کیسے توڑ پاتی جو محلے اور رشتہ داروں کی صورت میں چاروں طرف بکھرا پڑا ہے؟ کیا آپ کو یہ بات یاد نہیں کہ اپنی برسوں کی ملازمت میں اسکول اور گھر کے درمیان پیدل سفر کے 12 منٹ کو کبھی میں نے 13 منٹ نہیں ہونے دیا؟ مگر تم دیکھتی تو صحیح کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور کہاں آتا جاتا ہے۔ سب دیکھتی تھی، مگر شرعی داڑھی اور شلوار میں کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ سب دیکھتی تھی، مگر شرعی داڑھی اور شلوار پر کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ ماں باپ نے ہمیشہ یہی تربیت دی تھی کہ ایسے نیک لوگوں کے چہروں پر نور برستا ہے۔ پھر میں نے اس سے دوبارہ اس طرح کے سوال نہیں کیے۔ کچھ نہ کر سکنے کے باوجود میں اس کے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد میرے اس کردار کی زندگی میں بے بسی کے سوا کچھ نہیں بچا۔ کہانی کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے یہ بتانا بے حد ضروری ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ایک دیوار سے دوسری دیوار تک رسائی نہ رکھنے والے اس شخص کی زندگی میں 2 بڑے حادثے ہوئے۔ ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر کسی اندیکھے فضائی پرندے سے داغے گئے میزائل نے پہاڑی پر تعمیر کردہ ایک گھروندے کو زمیں بوس کر دیا۔ یہ اطلاع ایک خط کے ذریعے دی گئی جسے اس کی بیوی نے غم سے نڈھال اور بدحواسی کی حالت میں اسے سنانے کی کوشش کی، مگر کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ سوکھی ریت سے بنے کسی مجسمے کی طرح بکھرتی چلی گئی۔ وہ اٹھ کر اسے سمیٹنا چاہتا تھا، مگر ایک ماں کے پورے وجود کو سنبھالنے اور سمیٹنے کے لیے اس کی کمزور ہتھیلیاں چھوٹی پڑ گئی تھیں۔ خیالوں کے ہوائی گھوڑے دوڑانے والے کی سوچیں یکایک منجمد ہو گئیں۔ وہ جان گیا تھا کہ کمرے کی ایک دیوار سے دوسری دیوار تک جانے کے سارے راستے مسدود ہو چکے ہیں۔ اسے لگا کہ پہاڑوں کو لرزا دینے والے دن سے شروع ہونے والی المناک کتاب کے آخری باب کی آخری سطر اب لکھی جا چکی ہے۔ 9 سال 7 مہینے اور 11 دن پہلے زلزلے سے گھر کی چھت زمیں بوس ہونے کے سبب
نچلے دھڑ سے معذور ہو جانے والے شخص کی زندگی مایوسی پھیلانے کے سوا اور کچھ نہیں کرتی، تو بھلا میرے اس افسانے کا اختتام امید کی شمع کیسے روشن کر سکتا ہے؟